بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے محترم حضرات، آج اس کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور کون کون سے جسم کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جواب کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری اور بشری مخلوق ہیں، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بشری مخلوق چلی، اس وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو ایک جہان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ ناظرین محترم، اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت جیسی حسین مخلوق کو آدم اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلاپن محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنت کے اندر آپ کے جن سے آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی، فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے۔ ناظرین محترم، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت حوا علیہ السلام سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا تو کون ہے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا، جیسے چاہیں آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ پھر آپ کے دل کے اندر حسن و جمال کو دیکھ کر قرب ہونے اور چھونے کی خواہشات پیدا ہوئیں، جسے پر آپ علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کے بعد قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ پیارے دوستوں، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف چل کے آتی ہیں یا پھر میں آپ کی طرف چل گیا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ میری طرف چل کر آئیں، یہی وجہ ہے کہ آج بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خود چل کر گئے تو ہمیشہ عورت مرد کے پاس چل کر آتی۔ ناظرین محترم، اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ آدم علیہ السلام کی طرف عورت کے قریب ہونے سے اور اسے چھونے اور اس کے قرب سے لذت پانے خواہشات پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے۔ اس وجہ سے انسان کو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر تمہیں یہ کوئی کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا تو کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی پیدل نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین سبوتی نے اپنی کتاب فن و نکاح ہمیں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور اسی طرح پھر مرد کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا ہے، اس لیے اگر عورت کی شرمگاہ کو پہلے پیدا فرمایا ہے، اگر عورت کی شرمگاہ اچھی نیک اور پارسا ہوگی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم کو پیدا فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا آپ نے اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہ کرنا جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ ناظرین محترم، پاس شرمگاہ امانت ہے، کان بھی امانت ہے، آنکھیں بھی امانت ہے۔ معاذ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن اسحاق نے روایت کو بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیا اور اس سے کہا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ سکھاؤ اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کی تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے اور میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستوں، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے ذریعے اس سے آگے نسل انسانی چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دام کو آدم علیہ السلام کو
ان کی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین محترم، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں گے، ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا تمام مسلمانوں پہ لازمی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرم گاہوں کی حفاظت فرمائیں اور ان کو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کریں۔ لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرے گا، اور کئی ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان سے محرومی کا سبب بن جائے۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا، اس دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا کہ جس سے کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے حفاظت فرمائے۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسے واقعات اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل لائف ان اسلامک کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے واقعے اور نئے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔